یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شک اور حسد ایک ایسا زہر ہے جو اپنے شکار کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے اس سے ایسے جرم کرواتا ہے کہ انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ حسد اور شک کی آگ میں جلتے کچھ انسانوں کی جرم کہانی تحقیقاتی اہلکار انچارج انسپیکٹر رافع نے کچھ اس طرح سنائی۔ یہ واقعہ پشاور میں پیش آیا۔ ایک سنسان گلی کے غیر آباد گھر سے ایک عورت کی سر کٹی لاش ملی۔ مقتولہ ایک جوان عورت تھی۔ اس کے لباس اور ہاتھ پیروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انسپیکٹر رافع نے لاش اپنی نگرانی میں لیب بھجوائی اور علاقے میں تفتیش شروع کر دی۔ پورے علاقے میں ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ کسی گھر سے کوئی عورت لاپتہ ہوئی ہو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے کئی سوالوں کے جواب دیے مگر کئی سوال اٹھا بھی دیے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے اس عورت کو زہر دے کر مارا گیا، پھر اس کے سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ اس کو قتل ہوئے کم از کم 10 دن گزر چکے تھے مگر سرد موسم کی وجہ سے لاش زیادہ خراب نہیں ہوئی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ عورت 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ ایسا کیسے ممکن کہ ایک حاملہ عورت گھر سے غائب ہو اور کسی کو علم نہ ہو؟ لیکن شہر کے کسی تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی تھی۔ کیس بند گلی میں کھڑا تھا مگر ایسے کیس زیادہ دیر اندھیرے میں نہیں رہتے۔ اس کیس میں روشنی کی کرن نظر آئی۔ رشیدہ نام کی ایک عورت نے تھانے میں اپنی بیٹی نائلہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ رشیدہ کا کہنا تھا کہ نائلہ شادی شدہ ہے اور ایک سرکاری دفتر میں ملازم ہے۔ اس کی ایک 5 سال کی بیٹی ریما بھی ہے۔ اس کا شوہر یاسر بھی ایک سرکاری آفیسر ہے۔ رشیدہ کا کہنا تھا کہ 10 دن پہلے یاسر اپنی بیٹی ریما کو اس گھر چھوڑنے آیا اور بتایا کہ نائلہ کسی کام سے شہر سے باہر جا رہی ہے۔ اب وہ پچھلے 5 دن سے نائلہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر نہ اس کا نمبر مل رہا ہے اور نہ ہی اس کا شوہر کو تسلی بخش جواب دے رہا ہے۔ انسپیکٹر رافع کے ذہن میں فوراً اس سرکٹی لاش کا خیال آیا مگر سر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت ممکن نہیں ہو پا رہی تھی۔ انسپیکٹر رافع نے فوراً رپورٹ درج کی اور یاسر کو تھانے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یاسر جس وقت تھانے پہنچا اس وقت اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ اس نے کئی دن سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا، نہ ہی وہ سو پایا تھا۔ یاسر نے ایک الگ ہی کہانی سنائی۔ یاسر نے بتایا کہ نائلہ شادی سے پہلے اپنے کسی کلاس فیلو فہد سے محبت کرتی تھی مگر دونوں کا ملن نہ ہو سکا اور نائلہ کی شادی یاسر سے ہو گئی۔ دونوں میں ہر قسم کا رابطہ ختم ہو گیا، اس لیے یاسر اس بارے میں کچھ نہ جان سکا۔ اب 1 سال پہلے فہد نائلہ کے آفس میں اس کا آفیسر کے طور پر تعینات ہو گیا تھا۔ فہد صرف آفس میں ہی نہیں بلکہ نائلہ کی زندگی میں بھی واپس آ گیا تھا۔ یاسر نے بتایا کہ نائلہ کے آفس میں نائلہ کی پرانی دوست شبانہ بھی تھی۔ یاسر نے شبانہ اور نائلہ کے واٹس ایپ چیٹ پڑھی تھی جس میں دونوں فہد کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ یاسر کا کہنا تھا کہ جب اس نے نائلہ سے اس بارے میں بات کی تو نائلہ نے بھی اقرار کر لیا اور کہا کہ وہ اب بھی فہد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ یاسر کا کہنا تھا کہ وہ نائلہ کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے نائلہ کو اجازت دے دی کہ وہ فہد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے۔ یاسر کا کہنا تھا کہ وہ زبانی طلاق دے چکا تھا، اس لیے نائلہ اس کو چھوڑ کر فہد کے فلیٹ میں عدت کے دن گزار رہی تھی۔ انسپیکٹر رافع نے فہد کو بھی دفتر میں حاضر کر لیا۔ اس کی کہانی نے اس پورے کیس کا رخ ایک بار پھر پلٹ دیا۔ فہد نے بتایا کہ یہ درست ہے کہ وہ اور نائلہ کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے مگر ان کی شادی نہ ہو سکی۔ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے۔ فہد بھی شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ فہد کا کہنا تھا کہ جب وہ اس آفس میں آیا تو نائلہ کو دیکھ کر حیران ہوا مگر اب نائلہ اس کے لیے صرف ایک ماتحت تھی مگر شاید نائلہ اپنی پرانی محبت نہیں بھول پائی تھی۔ وہ ایک بار پھر فہد کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آفس اسٹاف بھی یہ بات جان چکا تھا کہ دونوں کسی زمانے میں دوست رہ چکے تھے۔ فہد کا کہنا تھا کہ اس نے نائلہ کو صاف انداز میں بتا دیا تھا کہ اب ہم صرف دوست بن کر رہ سکتے ہیں، پرانے تعلق کو بحال نہیں کر سکتے۔ فہد کا کہنا تھا کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے
کہ نائلہ اس کے فلیٹ میں عدت کے دن گزار رہی ہے، جبکہ یاسر کا کہنا تھا کہ نائلہ خود اس سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ عدت فہد کے فلیٹ میں پوری کرے گی۔ کیس سلجھنے کے بجائے الجھتا چلا گیا۔ انسپکٹر رافع نے رشیدہ اور لاش کا DNA ٹیسٹ کروایا اور یوں یہ راز کھلا کہ وہ سر کٹی لاش نائلہ ہی کی ہے۔ مگر نائلہ کا کس نے قتل کیا؟ نائلہ کا فون اب تک غائب تھا۔ اس کے کال ریکارڈز کے مطابق وہ پچھلے کئی ماہ سے مسلسل فہد کے ساتھ رابطے میں تھی۔ دونوں کے درمیان آفس کے بعد بھی بات چیت ہوتی تھی۔ اس بارے میں فہد کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوست کی طرح بات کرتے تھے۔ شک کی سوئی فہد اور اس کے شوہر یاسر کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر کوئی واضح ثبوت نہیں مل پا رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسی اطلاع ملی کہ کیس سے متعلق سبھی لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ نائلہ کا فون آن ہو گیا۔ پولیس نے فوری طور پر فون تک رسائی حاصل کی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا جس کے پاس نائلہ کا موبائل تھا۔ وہ ایک غریب سا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ فون اس نے 5,000 میں ایک گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار سے خریدا ہے۔ پولیس کا اگلا ہدف وہ چوکیدار تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے بتایا کہ وہ فون اس کو کمرہ نمبر 5 میں صوفے کے نیچے سے ملا تھا اور اس نے خاموشی سے فون اٹھا لیا تھا اور بعد میں 5,000 میں فروخت کر دیا۔ انسپکٹر رافع نے چوکیدار اور عملے کو نائلہ کی تصویر دکھائی اور ان میں سے ایک ملازم جمیل نائلہ کو پہچان گیا۔ اس نے بتایا کہ نائلہ اس رات ایک مرد کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ وہ جوڑا رات گئے تک یہاں رہا اور پھر نہ جانے کب یہاں سے چلا گیا۔ انسپکٹر رافع نے جمیل کو رافع اور فہد کی تصاویر دکھائی اور جمیل نے فوراً ہی مجرم کو پہچان لیا۔ نائلہ اس رات اس گیسٹ ہاؤس میں یاسر کے ساتھ آئی تھی۔ انسپکٹر رافع نے یاسر کو گرفتار کرنے میں بالکل دیر نہیں کی۔ یاسر بھی پولیس کے سر توڑ کوششوں کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ جلدی پکڑا جائے گا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی اور پولیس کی مار سے بچنے کے لیے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یاسر کو جب نائلہ اور فہد کے افیئر کا معلوم ہوا تو وہ حسد اور غصے کی آگ میں جلنے لگی۔ اسے نائلہ کے آفس میں اس بارے میں جاسوسی بھی کروائی اور اس کے جاسوس نے اس کو یہ بھی اطلاع دی کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت بے تکلف ہیں۔ یاسر نائلہ پر زور دینے لگا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دے، جبکہ نائلہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس بات پر دونوں میں جھگڑا رہنے لگا۔ جب نائلہ تیار ہو کر آفس جاتی، یاسر انگاروں پر لوٹنے لگتا۔ شیطان اس کے دل میں عجیب وسوسے پیدا کرتا۔ اس کو لگتا کہ نائلہ آفس جاتے ہی فہد کی باہوں میں سما جائے گی۔ نائلہ اس کو بار بار یقین دلاتی کہ فہد صرف اس کا اچھا دوست ہے، مگر یاسر کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ نائلہ اور فہد کے درمیان ناجائز مراسم قائم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، مگر شک نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ جب نائلہ نے اس کو بتایا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو یاسر کو لگا کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ فہد کا بچہ ہے۔ اس کا صبر جواب دے گیا اور اس نے نائلہ کو جان سے مار دینے کی پلاننگ کی۔ اس مقصد کے لیے پہلے اس نے نائلہ کے ساتھ اپنا رویہ درست کیا، پھر شہر سے باہر ایک گیسٹ ہاؤس میں کمرہ بک کروایا۔ اس رات وہ نائلہ کو لے کر وہاں پہنچا۔ نائلہ خوش تھی کہ اس نے ازدواجی زندگی پھر سے نارمل ہو رہی ہے، مگر یاسر کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر یاسر نے نائلہ پر پھر وہی الزامات لگائے۔ اس نے نائلہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور زبردستی زہریلا جوس نائلہ کو پلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نائلہ کی موت واقع ہو گئی۔ رات گئے یاسر نے نائلہ کی لاش کو کار میں ڈالا اور شہر کے سنسان گلیوں کی طرف لے آیا۔ ایک خالی اور الگ تھلگ مکان دیکھ کر یاسر لاش وہاں لے گیا۔ وہاں اس نے نائلہ کو سر تن سے جدا کر کے ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور وہاں سے نکل گیا۔ بعد میں نائلہ کا سر ایک گندے نالے میں پھینک کر وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن سے اس نے سب سے کہنا شروع کر دیا کہ نائلہ اس کو چھوڑ کر فہد کے پاس چلی گئی ہے۔ جب انسپکٹر رافع نے یاسر کو بتایا کہ فہد اور نائلہ کے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ بچہ فہد کا نہیں بلکہ یاسر کا ہی تھا، تو یاسر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مگر جرم کے بعد بہائے گئے آنسو مجرم کے ہاتھوں پر لگا خون نہیں دھو سکتے۔ یاسر کو بھی اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔